بہت ہی خوبصورت مثال میں ایک دفعہ اپنے اصحاب سے یہ پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا مفلس تو ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو اور جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو، من لا درہم لہ ولا دینار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میری امت مفلس وہ ہے جو قیامت کا دن آئے گا اور نماز اور روزہ اور صدقات کی بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، یاتی بالصلاۃ والصیام والصدقہ، لیکن اس کے ساتھ اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ یہ سارے آپ نے قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، اور سارے دعوے دار وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے دعووں کا تصفیہ کیا جائے گا، اس کا قصاص دلوایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی نیکیاں لے کے پورا آپ نے منظر کھینچ دیا ہے اس کا کہ یوتا ھذا من حسناتہ، اس دعوے دار کو نیکیاں دی جائیں گی، اس دعوے دار کو نیکیاں دی جائیں گی، اس لیے کہ وہاں تو کوئی اور کرنسی نہیں ہوگی جس کے تحت آدمی کے اعمال کا فیصلہ ہو، سوائے اس کے نیک اعمال ہی اس کا سارا ذخیرہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے دو دعوے داروں کی برائیاں اور گناہ لے کر اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے پھر اس کو ایک اور مؤثر انداز میں یوں فرمایا کہ آدمی اپنے اعمال نامے پہ نگاہ ڈالے گا، نیکیاں دیکھے گا تو سمجھے گا میں تو نجات پا گیا، یہاں تک کہ دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، اور جب دعوے دار دعوے کرنا شروع کریں گے تو اس کے بعد وہ ایک ایک دعویٰ جب اس کا تصفیہ کیا جائے گا تو اس کے بارے میں فیصلہ صادر ہوگا، تو آخر میں معلوم ہوا کہ سارے کے ساری نیکیوں کا ذخیرہ تو دوسروں کی نظر ہو گیا اور کچھ اپنے پاس نہیں رہا جس سے کہ آخرت میں نجات کا سامان ہو۔ تو یہ دراصل آخرت میں بھی اس کی اہمیت ہے، اور کوئی عبادات بھی اس کا مداوع نہیں کر سکتی۔ جیسا میں نے کہا کہ لوگ بہت ساری عبادات کر کے لائیں گے لیکن تصفیے کے اندر وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور دین نے جو قدروں کا پیمانہ دیا ہے اس میں اسی کو سب سے اہم بات کے طور پہ رکھا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ ایک عورت جو ہے بہت نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ دیتی ہے، روزے رکھتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کی زبان سے تنگ ہیں، بد زبانی سے تنگ ہیں، اس کا کیا انجام ہوگا؟ آپ نے کہا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ ایک دوسری عورت کا ذکر ہوا کہ فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے، کچھ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، اور کوئی عبادات میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن یہ کہ پڑوسی اس کی خوش کلامی سے، شینی بیانی سے بہت خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ ایک اور واقعہ حدیثی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک صاحب حضور کی مجلس میں آئے اور اٹھ کے گئے تو آپ نے کہا کہ یہ تو کسی کو جنتی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ سنا تو ان کو یہ شوق ہوا کہ وہ جا کر یہ معلوم کریں کہ آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو ان کو جنت میں لے جانے والی ہے، ان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جنتی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لیں۔ ان کو شوق تھا جنت میں جانے کا، اس کی تلاش میں رہتے تھے۔ وہ ان کے پاس گئے، کوئی بہانہ کیا اور کہا کہ مجھے گھر سے لڑائی ہو گئی ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، میں آپ کے پاس کچھ وقت رہنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھیک ہے، آپ شوق سے ٹھہر جائیں۔ وہ اس میں گھر رہے، انہوں نے دیکھا کہ رات آئی، رات پوری گزر گئی، فجر کا وقت آ گیا، انہوں نے کھڑے ہو کر تہجد نہیں پڑھی۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ جو آدمی تہجد بھی نہیں پڑھتا وہ جنت میں کیسے جائے گا، اور پھر دن بھر دیکھتے رہے، کوئی ان کو خاص بات نظر نہیں آئی ان کے اعمال میں، عبادات کے لحاظ سے، تقوی کے جو معیار ہیں ان کے لحاظ سے۔ تو انہوں نے تیسرے دن رخصت لی اور کہا کہ میں تو دراصل اس لیے آیا تھا اور میں نے تو آپ کے اندر کوئی ایسی بات پائی نہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں بھی جو کچھ ہوں میں سامنے ہوں، اتنا ہی جانتا ہوں، بس اتنی بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کینہ اور دشمنی نہیں۔ تو انہوں نے کہا بس یہی دراصل وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ بشارت دی کہ یہ آدمی جنتی ہے۔